اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ القاری دوست محمد سے ایک دفعہ پھر نور الہادی آپ لوگوں کے سامنے آج حضرت خضر علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مشہور واقعہ آپ لوگوں کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں۔ اچھا، ایک بہت ہی مشہور حدیث ہے صحیح بخاری و مسلم، حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے۔ اس کا مفہوم سنانے میں جا رہا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مرتبہ، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک مرتبہ اپنی قوم سے خطاب کر رہے تھے، اور اپنی خطابت میں جب وہ کھڑے تھے تو آپ علیہ السلام نے یہ سوال رکھا کہ کیا تمام انسانوں میں سے مجھ سے زیادہ علم رکھنے والا کون ہے؟ یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے علم میں یہ تھا، چونکہ میں پیغمبر ہوں اور پیغمبر سے بڑھ کر کوئی عالم نہیں ہوتا، تو اس کے ذہن میں ایسی ایک بھول سی آئی اور اس نے کہا کہ مجھ سے بہتر کوئی یا مجھ سے بہتر عالم کوئی نہیں ہے، علم والا کوئی نہیں ہے۔ تو اس دوران اللہ تعالیٰ کی طرف سے جواب آتا ہے، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہوتا ہے کہ وہی آتی ہے کہ ایک بندہ مجمع البحرین میں آپ کو ملے گا، وہ شخص آپ سے زیادہ علم رکھنے والا ہوگا۔ اس شخص کا نام کیا تھا؟ حضرت خضر علیہ السلام تھا۔ اچھا، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ حکم ملا اللہ تعالیٰ کی طرف سے تو اس نے اپنا سفر باندھا، اور اپنا سفر جو ہے اپنے سفر میں اس کے لیے ایک نشانی یہ بھی رکھی کہ آپ اپنے ساتھ ایک بنی ہوئی مچھلی لے کر جائیں، تشتری میں اس کو رکھیں، تو وہ بنی ہوئی مچھلی جہاں پر زندہ ہوگی دریا میں آپ سے یا غائب ہوگی، تو وہی جگہ جو ہے اسی جگہ پر آپ کو حضرت خضر علیہ السلام ملے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سفر کی تیاری شروع کی اور اپنے ساتھ حضرت یوشع بن نون علیہ السلام کو ساتھ لے گئے، وہ اس کے سفر میں ہم سفر تھے۔ اچھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یوشع کو فرمایا کہ میں آرام کرنے جا رہا ہوں، اور دوران سفر آپ اس مچھلی کا دھیان رکھیں، یہ مچھلی جہاں پر غائب ہوگی تو وہی جگہ اسی جگہ پر ہم کو حضرت خضر علیہ السلام جو ہے وہ ملے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی آنکھ لگی سفر کے دوران، وہ آرام کر رہے تھے کہ اس دوران یوشع علیہ السلام کیا دیکھتے ہیں کہ وہ دریا کے کنارے جا رہے ہیں، اور دریا کے کنارے اس نے وہ مچھلی رکھی، تو اسی دوران وہ مچھلی جو ہے وہ نظارہ دیکھ رہے تھے کہ وہ مچھلی وہاں سے دریا میں اس نے چھلانگ لگائی اور دریا میں ایک سوراخ بنایا اور اس سوراخ میں وہ چلی گئی۔ لیکن اس دوران اس سے یہ بات بھول گئی تھی کہ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بتائے۔ ایک دن اور ایک رات سفر کرنے کے بعد جب اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بلکہ کہا کہ مجھے بہت تھکاوٹ محسوس ہو رہی ہے اور ہم کھانا کھاتے ہیں، تو اس دوران یوشع علیہ السلام کو یہ بات یاد آ گئی کہ وہ مچھلی والی بات تو مجھ سے بھول گئی تھی، وہ مچھلی تو اس نے وہاں پر چھلانگ لگائی اور وہ ایک سوراخ میں چلی گئی۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب یہ واقعہ سنایا تو موسیٰ علیہ السلام نے اس کو کہا کہ جاؤ واپس وہی لوٹ چلتے ہیں، اور وہی تو جگہ تھی جہاں پر ہمیں حضرت خضر علیہ السلام ملیں گے۔ تو وہ دونوں واپس اسی دریا پر آئے اور اسی پتھر کے ساتھ جو ہے وہ کیا دیکھتے ہیں کہ ایک شخص جو سفید کپڑوں میں ملبوس تھا، بلکہ اس کے سر سے لے کر پاؤں تک اس نے ایک چادر اوڑھ رکھی تھی، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس پر سلام کیا۔ تو حضرت خضر علیہ السلام حیران ہوئے، فرمائے کہ اس جنگل میں سلام کہاں سے؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کے ساتھ اپنا تعارف کروایا کہ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام ہوں۔ حضرت خضر علیہ السلام نے سوال کیا کہ موسیٰ بن اسرائیل؟ تو فرمایا ہاں میں وہی موسیٰ علیہ السلام ہوں، اور مجھے ایک خاص علم سیکھنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کی طرف بھیجوایا ہے۔ اچھا، خضر علیہ السلام نے جب یہ بات سنا تو اس نے کہا کہ یقیناً میرے ساتھ رہ کر تو صبر نہ کر سکے گا۔ قرآن مجید میں
اس کا ذکر بھی آیا ہے کہ آپ میرے ساتھ صبر نہ کر سکو گے، میں جو کام کروں گا وہ اس پر آپ صبر جو ہے وہ نہ کر سکو گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کے ساتھ وعدہ کیا کہ نہیں، میں صبر کروں گا اور آپ کی کسی حکم کی خلاف ورزی نہیں کروں گا۔ اچھا، جا رہے تھے، اس نے اپنا حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام نے سفر شروع کیا، تو رستے میں ایک کشتی آئی۔ کشتی میں جیسے ہی اس کشتی میں کے لوگ جو ہے نا، اس نے حضرت خضر علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی کافی عزت کی اور اس کو کشتی میں بٹھایا، لیکن خضر علیہ السلام نے ہتھوڑا نکال کر، کلہاڑی نکال کر اس کشتی کا تختہ جو ہے وہ توڑ ڈالا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام تو جلالی پیغمبر تھے، وہ حیران رہ گئے۔ اذان ہو رہی ہے، تھوڑا بریک کرتے ہیں، لاندی نہیں بٹن ہو، لاندی نہیں۔ اچھا، جب حضرت خضر علیہ السلام نے وہ کشتی میں سوار ہوئے تو اپنی کلہاڑی نکالی اور کلہاڑی سے اس کشتی کے تختے کو توڑ ڈالا۔ تو موسیٰ علیہ السلام تو کافی جلیل القدر پیغمبر تھے، وہ ایک ایگریسو مزاج کے تھے، تو اس کو وہ حیران ہو گئے کہ یہ دیکھ، ان لوگوں نے ہماری اتنی مہمان نوازی کی، ہمیں اتنی عزت دی، یہ مزدور لوگ ہیں، اور ان مزدوروں کی کشتی کو کیوں حضرت خضر علیہ السلام نے جو ہے کلہاڑی سے توڑ ڈالا؟ تو حضرت خضر علیہ السلام سے جب دریافت کیا تو خضر علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے آپ کو نہیں کہا تھا کہ آپ صبر نہیں کریں گے۔ اچھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک روایت یہ بھی نقل کی گئی ہے کہ 3 جگہوں پر جو ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سوال کیا تھا۔ پہلا اعتراض خضر پر بھول سے ہوا تھا، دوسرا بطور شرط تھا، اور تیسرا قصدن تھا۔ تو پہلا جو بھول سے ہوا تھا وہ یہی کشتی والا واقعہ تھا۔ اچھا، جب خضر علیہ السلام نے اس کی یہ عذر قبول کی، موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ پھر میں نہیں بولوں گا، اس نے یہ عذر قبول کی، تو دوبارہ وہ سفر پر روانہ ہوئے۔ سفر پر جیسے ہی روانہ ہوئے تو دریا کو عبور کرتے ہی حضرت خضر علیہ السلام جو ہیں وہ ایک میدان میں گئے جہاں پر بچے جو ہیں وہ کھیل رہے تھے۔ تو بچوں میں سے ایک بچہ تھا، تو خضر علیہ السلام نے ایک بچے کو پکڑا اور اس کو قتل کیا۔ تو یہ تو موسیٰ علیہ السلام کو بہت ہی ناگوارا گزرا، تو اس نے کہا کہ آپ نے معصوم جان کو بغیر کسی جرم کے کیوں قتل کیا؟ تو پھر خضر علیہ السلام نے کہا کہ میں نے تجھے نہیں کہا تھا کہ تم ہرگز صبر نہ کر سکو گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دوبارہ اس سے عذر کی کہ انشاءاللہ آئندہ میں احتیاط کروں گا۔ پھر جب سفر پر دوبارہ روانہ ہوئے، ایک علاقے میں گئے۔ علاقے میں جانے کے بعد وہاں پر حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کو کافی بھوک لگی اور ان کے ساتھ خوراک کا انتظام بھی نہیں تھا، تو ان گاؤں والوں سے خضر علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کچھ کھانے پینے کے لیے کچھ مانگا، یعنی مہمان نوازی کے لیے کہا، لیکن ان لوگوں نے کیا کیا؟ ان لوگوں نے انکار کیا۔ اور جب خضر علیہ السلام نے دیکھا کہ ایک دیوار جو ہے وہ گر رہی ہے، تو خضر علیہ السلام نے اس دیوار کو صحیح سلامت درست کیا، واپس سیدھا کیا۔ پھر موسیٰ علیہ السلام جو تھا وہ جلیل القدر پیغمبر تھے، ایک ایگریسو مائنڈ کے تھے، تو پھر موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ یہ دیکھیے، ان لوگوں نے ہماری مہمان نوازی نہیں کی اور آپ ان کے دیواریں ٹھیک کر رہے ہیں۔ تو پھر خضر نے کہا کہ یہ وقت ہے میری اور تیری جدائی کا، اور یہ آپ کو میں نے ایک دفعہ سمجھایا، دوسری دفعہ اور تیسری دفعہ، ابھی میں آپ کو بتاتا ہوں، ہم یہاں سے جدا ہوں گے، لیکن یہ جو 3 کام میں نے کیے، خضر علیہ السلام فرما رہے ہیں، اس کی میں آپ کو تفصیل بتاتا ہوں۔ اچھا، جب میں نے پہلی کشتی میں سوراخ کی، حضرت خضر علیہ السلام نے فرما رہے کہ جب میں نے پہلی دفعہ کشتی میں سوراخ کیا تو وہ کشتی جو تھی وہ 10 ایسے بھائیوں کی تھی جس میں 5 معذور تھے اور 5 مزدور تھے، یعنی یہ 5 بھائی مزدوری کر کے اپنے 5 اپاہج بھائیوں کے لیے روزی کا انتظام کرتے، اور یہ جس سفر پر جا رہے تھے تو اس سفر پر آگے جس مقام پر وہ جا رہے تھے وہاں پر ایک بادشاہ تھا، اور
وہ ظالم بادشاہ کیا کرتا کہ جس کے ساتھ نئی کشتی دیکھتا تو اس کشتی کو وہ قبضے میں کر لیتا اور ان کے مالکوں کو وہ مارتے، اس کے ساتھ ظلم کرتے۔ اور اس قصے کا بادشاہ کا ذکر تورات میں بھی آیا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نقل کرتے ہیں کہ یہ کشتی جس طرح جا رہی تھی وہ ایک ظالم بادشاہ تھا جو ادھر گزرنے والوں کی کشتی زبردستی چھینتا تھا۔ اچھا، تو خضر علیہ السلام نے کہا کہ اس بادشاہ سے بچانے کے لیے میں نے اس کشتی میں کلہاڑی کے ذریعے سوراخ کی تاکہ وہ بادشاہ اس کو ناقص کشتی سمجھ کر اس کو نقصان نہ پہنچائے۔ پھر جو لڑکے کو میں نے کیوں قتل کیا، اس کی تفصیل حضرت خضر علیہ السلام بتا رہے ہیں۔ اس کا ذکر ابن کثیر میں تفصیل آتا ہے کہ اس لڑکے کا نام حیسور تھا، اور جو حضرت خضر علیہ السلام نے اس کو قتل کیا تھا، اور اس کے والدین جو تھے وہ کافی صالح اور نیک تھے۔ اور خضر علیہ السلام نے کہا کہ یہ بچہ ایک ایسا بچہ تھا جو بڑا ہو کر جو اپنے والدین کا نافرمان بننے والا تھا اور اپنے والدین کی ہلاکت کا سبب بننے والا تھا، تو میں نے اس کو اس لیے قتل کیا کہ یہ لڑکا بڑا ہو کر جو ہے اپنے والدین کو نقصان نہ پہنچائے۔ پھر میں نے جس لڑکے کو قتل کیا، اللہ تعالیٰ جو ہیں اس کو اولاد دے گی، اور اس اولاد سے نیک لوگ جو ہیں یعنی پیغمبر جو ہیں اس میں سے آئیں گے۔ حدیث میں آیا ہے کہ پھر ان والدین کی بیٹی ہوئی اور اسی بیٹی سے اللہ تعالیٰ نے جو ہے 2 مزید پیغمبر اس قوم میں جو ہے بھیجے، جس سے وہ قوم جو ہے ہدایت یافتہ ہو گئی۔ اچھا، جو تیسرا تھا دیوار جو میں نے صحیح کیا، اس دیوار کے نیچے ایک یتیم بچوں کا خزانہ تھا۔ ان یتیم بچوں کا والد جو تھا وہ ایک نیک انسان تھا، اور یہ جو خزانہ تھا یہ عام خزانہ نہیں تھا، یہ سونے جواہرات کا خزانہ تھا، اور اس میں کچھ تختیاں بھی تھی۔ تو میں نے وہ دیوار اس لیے سیدھی کی کہ اگر وہ دیوار گرتی تو ان یتیم بچوں کا خزانہ جو تھا وہ اس کے بچپن میں لوگ اس سے چھین لیتے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ وہ دیوار جو تھی اس میں وہ سونے کی ایک تختی تھی جس پر نصیحت کے کچھ کلمات بھی درج تھے۔ خلیفہ سوم حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ نے بھی یہ روایت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ارشاد نقل کی ہے۔ قرطبی میں یہ آیا ہے کہ اس پر کچھ کلمات ہیں۔ پہلا کلمہ اس پر کیا تھا؟ پہلا کلمہ اس پر بسم اللہ تھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوسرا کلمہ یہ لکھا تھا کہ تعجب ہے اس شخص پر جو تقدیر پر ایمان رکھتا ہے پھر بھی غمگین ہوتا ہے۔ تیسرا کلمہ تھا کہ تعجب ہے اس شخص پر جو ایمان رکھتا ہے کہ رزق کا ذمہ دار اللہ تعالیٰ ہے پھر بھی ضرورت سے زیادہ مشقت اور فضول قسم کی کوشش میں لگا ہوتا ہے۔ چوتھا کلمہ اس پر لکھا تھا کہ تعجب ہے اس شخص پر جو موت پر ایمان رکھتا ہے پھر بھی خوش و خرم ہوتا ہے۔ پانچواں کلمہ اس پر لکھا تھا کہ تعجب ہے اس شخص پر جو حساب آخرت پر ایمان رکھتا ہے لیکن پھر بھی وہ غفلت برتتا ہے۔ اور چھٹا کلمہ اس پر تھا کہ تعجب ہے اس شخص پر جو دنیا اور اس کے انقلاب کو جانتا ہے لیکن پھر اس پر مطمئن ہو کر بیٹھتا ہے۔ اور ساتواں کلمہ اس پر تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ یہ کلمات کا ذکر معارف القرآن میں بھی اس کا ذکر ہوا ہے۔ اچھا، علماء کے نزدیک جو تھا یہ تختیہ، یہ سونے کی تختیہ اور اس میں جو خزانہ تھا یہ یتیم بچوں کا تھا جو بذریعہ حضرت خضر علیہ السلام نے اس کو بچا لیا کیونکہ وہ ایک صالح مرد کے اولاد تھے۔ ابھی سوال یہ آتا ہے، کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ خضر علیہ السلام کیا زندہ ہے یا زندہ نہیں ہے؟ تو قرآن کریم میں جو واقعہ مذکور ہے اس کا معاملہ کوئی تعلق اس سے نہیں ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام زندہ ہے یا وفات پا گئے ہیں۔ علماء کا اس میں اختلاف موجود ہے، لیکن بہرحال مجدد الفسانی جو ایک مشہور بزرگ ہیں، آپ لوگ جانتے ہو حضرت شیخ احمد سرہندی کے نام سے، وہ اپنے مکاشفہ میں فرمایا ہے کہ میں نے حضرت خضر علیہ السلام
سے اس معاملے کو عالم کشف میں دریافت کیا ہے تو انہوں نے فرمایا کہ میں اور یعنی حضرت خضر علیہ السلام اور حضرت الیاس علیہ السلام ہم دونوں تو زندہ نہیں ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ قدرت بخشی ہے کہ ہم زندہ آدمیوں کی شکل میں متشکل ہو کر لوگوں کی امداد مختلف صورتوں میں کرتے ہیں۔ یہ تو قول معارف القرآن میں بھی آیا ہے، اس کا تذکرہ معارف القرآن میں بھی آیا ہے۔ بہرحال اس میں علماء کا اختلاف ہے کہ وہ ابھی زندہ ہے یا زندہ نہیں ہے، لیکن قوی قول یہ ہے کہ وہ وفات پا چکے ہیں اور وہ مختلف یعنی اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک قدرت دی ہے، ایک قدرت بخشی ہے کہ وہ مختلف شکلوں میں انسانوں سے ملتے ہیں یا اس کی مدد کرتے ہیں۔ بہرحال یہ بات تو ہم علماء پر چھوڑ دیتے ہیں، علماء کا کیا رائے ہے، آپ لوگ اس کے بارے میں کمنٹس دے سکتے ہیں۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، والسلام۔